جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. الحمدللہ میرے دل بہت مطمئن ہے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ آج الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آغاز کو 10 سال ہو گئے الحمدللہ، اس کے یہ یعنی کہ 10ویں سیزن کا آج آخری ایپیسوڈ، آج یہ فائنل ایپیسوڈ ہے. مطمئن دل اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ایک اور سفر جو کہ بہت زبردست طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. اختتام ظاہر مقابلے کی حد تک، ورنہ تو سرکار کا ذکر ہے، کوئی اختتام ہے ہی نہیں اس پہ، ازل سے ابد تک یہ تو جاری تھا، ہے اور رہے گا. ہم نہیں رہیں گے، ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. تو لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر بہت نیا ٹیلنٹ سامنے آیا، کیا زبردست ٹیلنٹ سامنے آیا ماشاءاللہ. اور اب کی دفعہ تو خاص لطف آیا ہے، مجھے ذاتی طور پہ تو بہت لطف آیا ہمارے نئے دوستوں کو سنتے ہوئے. نئے میرا مطلب ہے مقابلے کے عنوان سے جو نئے پارٹیسپینٹس آئے ہیں. تو آج یہ فائنل نشست ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو تمام تر جو ہمارے معزز جج حضرات ہیں، جو کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، شعراء ہیں، اور ان میں تقریباً سارے ہی وہ ہیں جو مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے سے حصہ ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تو اس سفر کا حصہ پہلے تھے. میری سعادت کہ میں آ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا ہوں. ظاہر ہے ہر اس چیز سے منسوب ہونا کہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو، وہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو میں تمام تر جج صاحبان کا سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں. پھر ہمارے تمام تر سٹاف، کیو ٹی وی، جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، ہمارے تمام تر پارٹیسپینٹس اور ہمارے تمام تر سپانسرز، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج چونکہ فائنل راؤنڈ ہے تو میں سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ بھی کر دیتا ہوں جو انعامات کی ہے. سہیل شمس صاحب کی جانب سے پہلے پوزیشن ہولڈر کے لیے 80,000 روپے کا کیش پرائز ہے. دوسری پوزیشن کے لیے 40,000 روپیز، تیسری پوزیشن کے لیے 25,000 روپیز، چوتھی پوزیشن کے لیے 15,000 روپیز کا انعام ہے. فوڈ بستی کی جانب سے پہلی پوزیشن کے لیے واٹر ڈسپنسر، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے مائکرو ویو اوون اور چوتھی پوزیشن کے لیے سیلنگ فین کا انعام ہے. فوڈ بستی کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز، ججز اور میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپر کے انعامات ہیں. اور ARY QTV کی جانب سے جیتنے والے کی نعت کو، جو کہ آج کے اس مقابلے کو جیتے گا، اس کی نعت کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے باقاعدگی سے انشاءاللہ QTV پر آن ایئر بھی کیا جائے گا. اور ARY QTV کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز کے لیے وننگ ٹرافی بھی ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگ سب اس مقابلے کی فارمیٹ سے واقف ہیں، میں صرف کوئکلی تکرار کیے دیتا ہوں، بس پھر آغاز کرتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ثنا خواں آتے ہیں، اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی ایک نعت کا ایک شعر سناتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ایک کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، جس لفظ پر وہ کلام ختم ہوتا ہے اس لفظ سے اگلے ثنا خواں کو نئے کلام کا آغاز کرنا ہوتا ہے. اور تیسرے راؤنڈ میں جج صاحبان ایک کلام کا آغاز کرتے ہیں جس کا اختتام کرنا ہوتا ہے ہمارے ثنا خوانوں کو. اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تقریباً تمام ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہے، مستقل جج کی حیثیت سے ہمارے بزرگ ہیں، بہت قابل احترام، زبردست نعت خواں اور بہت ہی شفقت فرماتے ہیں سب سے، آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی. ہمارے ہر دل عزیز جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. پہلے ایپیسوڈ سے لے کے آخری ایپیسوڈ تک آپ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے. ایک ایپیسوڈ میں آپ مصروفیت کے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو بہت شکریہ اور بہت لطف آیا الحمدللہ. الحمدللہ جی، بڑا مزہ آیا اس دفعہ. اس دفعہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پچھلے کسی پروگرام میں آیا ہو. ہاں، سارے کے سارے نئے بچے جو ہیں سلیکٹ کیے گئے. الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورتی تھی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ بیشتر پروگراموں میں شریک رہے جناب محمد افضل نوشائی صاحب. سر بہت شکریہ اور بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ. جی الحمدللہ. اس میں ماشاءاللہ آپ کی جو بوسٹنگ تھی، انرجی پرووائڈ کرنے کا آپ کا ایک اپنا انداز ہے، اس نے الحمدللہ ہمارے اس مرحبا یا مصطفیٰ کو چار چاند لگائے. الحمدللہ، الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیمی فائنلز میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور آج فائنل کی اس نشست میں بھی موجود ہیں. آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب سبی الدین سبی رحمانی صاحب. بہت شکریہ سیمی فائنلز اور فائنل میں ہمارے ساتھ ہونے کا. بہت شکریہ جناب. میں بھی ظاہر ہے اتنا بڑا پروگرام اور ایک ایسا پروگرام جس سے ہمارے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے، تو میرے تمام دوست حساس ہیں. جہاں کہیں نئی پود ابھرتے دیکھتے ہیں تو امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کچھ بہتر لوگ آ گئے. ایک امید بن جاتی ہے، ایک یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی
یہ کارواں اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا انشاءاللہ. تو بہت مبارک. اور اس میں آپ کے پروگرام کا مرحبا یا مصطفیٰ کا بنیادی کردار ہے جس کے لیے پورا ادارہ اور تمام اشخاص جو بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں سب قابل تعریف. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود رہے کافی ایپیسوڈز میں، اور مرحبا مصطفیٰ کا تو پہلے سے حصہ ہیں، اور ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب سید سلمان کونین صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ مرحبا مصطفیٰ کا حصہ بننے کا. وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیزن 10 کا آج فائنل ہے، اور اس مقابلے میں جتنے بھی شرکاء تھے، الحمدللہ اس سال مجھے یہ احساس ہوا کہ نعت کا جو شعور ہے ان کو ہوا ہے، اور انہوں نے انتخاب کلام کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ عامر فیاضی صاحب کی اس محنت، اس کاوش کو بھرپور طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے، اور نعت کے معیار کو الحمدللہ اوپر لے کے جائیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجود رہتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. اور کیا خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سنتے ہیں، اور پھر جی چاہتا ہے کہ ان سے سنتے چلے جائیں، پھر مزید کلاموں کی فرمائش کرتے چلے جائیں، پھر مزید سنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں یہ جو تاثیر ہے اس کو انشاءاللہ آخری دم تک قائم رکھے، اور وہاں بھی اس کا صلہ پائیں انشاءاللہ. جناب سید زبیب مسعود صاحب، بہت نوازش اور لطف آتا ہے آپ کے ساتھ ہر سال الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو آغاز کرتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ پہلا راؤنڈ. اور بس یہ صرف تکرار ہے، یہ کوئی یعنی اس بات کو سن کے کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ظاہر ہے عام راؤنڈز میں سر صاحبہ نے بتاتے رہے کہ جن کچھ چیزوں کا مارجن دے بھی دیا جاتا تھا، یہ فائنل ہے تو پھر تھوڑی سی اس کی گنجائش کم ہے. لیکن ججز کی ہی کامنٹس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس مقابلے کو ایک اور مقابلے کی طرح لینا چاہیے، اور اس کو فائنل کا پریشر سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک ہے ایک اور مقابلہ ہے، اور بس اپنا جس طرح آپ لوگ زبردست پڑھتے چلے ہیں ویسے ہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ. تو ہری پور سے آغاز کریں گے آج. محمد عماد ہیں ہمارے پہلے ثنا. آئیے عماد. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبھی بھائی. محمد عماد نے پڑھا تو اچھا ہے، لیکن جب شروع کیا انہوں نے تو ایسا کچھ زیادہ تفصیل سے ہو گیا، اور انترا بھی انہوں نے ماشاءاللہ کہہ لیا. لیکن بیٹا انترا ہمیشہ کہتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اپنا سانس ہے جس میں آپ پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں اتنا کہا جائے. لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا، بہت جما کر پڑھا، بہت ریاضت نظر آتی ہے آپ کی ماشاءاللہ.
قبلہ روفی صاحب. الحمدللہ یہ اچھا پڑھنے والے ہیں, بڑی اچھی کوشش کی ہے انہوں نے. پہلے راؤنڈ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ توڑنا نہیں ہے. طالب دیدار کو پھر آپ نے پھر سانس لیا پھر دیدار. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا میرا بیٹا آپ کو دھیان دینا چاہیے. یہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں. اور ایک دو جگہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ لفظوں کو, ہر لفظ کا بہلاوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر لفظ کو اس میں مرکنیاں دکھا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتے تو اور اچھا تھا. اچھا پڑھا ہے آپ نے, جس طرح فائنل میں پڑھنا چاہیے آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی پڑھا ہے. وش یو گڈ لک. زبیب بھائی. محمد عماد کی آواز بہت اچھی ہے اور محنت سے پڑھنے والے ثنا خان ہیں. ابتدا میں آپ نے پزل تھے جب آپ نے آغاز کیا نا اپنے کلام کا, تو انترا بھی آپ نے لیا, آواز اوپر والی بھی لگائی, کوشش اچھی رہی آپ کی. تو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کی بات ہوتی رہی ابتدا سے ہی. تو جب آپ نے ختم کیا کلام اپنا تو میں ایک دم چونک گیا. میں نے کہا ختم ہو گیا کلام ہے؟ تو بیٹا اسے سلیقے سے ختم کرتے ہیں, سننے والوں کو پتہ چلے کہ بس ہماری جو حاضری ہے وہ اختتام تک پہنچ گئی ہے. بہت ساری دعائیں. صحیح. سلمان بھائی. ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا الحمدللہ. سٹارٹ اسی طرح سب نے بتایا تھوڑا سلو تھا. انترے سے واپسی جب ہوئی ہے تو وہ کچھ مناسب مجھے نہیں لگا, تھوڑا سا آگے پیچھے, لیکن آپ نے اس کو بات پھر وہی ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فیڈ ان فیڈ آؤٹ جو وہ جب تک سر میں نہیں ہوگا باقی کلام سر میں نہیں رہے گا. جیسے نشست و برخاست ہے اس کا خاص خیال رکھیں. بہت خوبصورت پڑھا. اللہم زد فضل. ماشاءاللہ محمد عماد نے یہ شروع سے ہی بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ہے. اور آپ یہ بات بیٹے جانتے ہیں کہ کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور آج فائنل ہے. ہم تو کوارٹر فائنل میں یعنی ہمیں آزمائش میں پڑ جاتے تھے کہ کس بچے کو نکالیں کس کو رکھیں. صحیح. اب تو فائنل ہے, اس میں تو مائنر سے مائنر چیز بھی ہم نے مد نظر رکھنی ہے. ہمارے محترم روفی صاحب ایک بات اکثر کیا کرتے ہیں کہ سر کو ڈھونڈ کے نہیں سر کو پرفارم کرنا, ادا کرنا. آپ نے جگہیں بڑی خوبصورت کہیں, لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ جگہوں کو ڈھونڈ رہے تھے. باقی اوورال آپ کی پرفارمنس بڑی شاندار ہے. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. جزاک اللہ. سو ناٹ اے بیڈ اسٹارٹ آئی وڈ سے. باقی ظاہر بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے. ساہیوال سے ہیں ہمارے اگلے ثنا خان. نام ہے آپ کا فیضان ناصر. آئیے فیضان. جب منبروں محراب سامنے تذکیر کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے اس زور سے دھڑکنا یہاں پر
जनाब रूफी साहब। माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। जितना ये पीछे राउंड्स में अच्छा पढ़ता आया है, इसमें ये प्रेशर लिए हुए बैठा हुआ बच्चा, और जैसे आगाज़ किया तो थोड़ा सा नर्म था, मगर फौरन ये अपने असल में आ गया। और बेस में इसकी आवाज़ के नोट्स जो थे वो पूरी तरह नहीं लग रहे थे सही। बेस में। जी 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 ऊपर तो ये कमाल खेला है बच्चा, जी, जी, बहुत खूबसूरत। जी, जी, बल्कि एक जगह ये गैर सुर लगाए हैं तो उसका बड़ा लुत्फ आया। और खुसूसी तौर पे जब फेड आउट यानी लास्ट पे जब इसने इख्तिताम किया है जी 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 तो वो ऐसे लगा कि कोई गड़बड़ हो गई है इसके जी, साथ। जी, जी, जी। प्रॉपरली ये उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका। हाँ तो अभी तो इब्तदाई इश्क है, सही है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान को मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है और बहुत प्यारी आवाज़ है। अभी रूफी साहब ने फरमाया ना कि गैर सुर लगाए हाँ, हैं, हाँ। लेकिन इसने ये गैर सुर ऐसे लगाए कि अपनायत महसूस हुई उन सुरों के हाँ आवाज़ हाँ है। वाह वाह। तो अगर ये स्केल थोड़ा सा अगर ऊपर कर लेता तो इसने इससे कहीं अच्छा पढ़ना था, फिर बेस में जो गड़बड़ हो रही थी वो ना होती फिर। ना होती। और बेटा वो यहाँ पर रवा नहीं, यहाँ पर की अदायगी जो है ना, यहाँ पर आपने मुनासिब नहीं कहा, ज़्यादा अच्छा कहना चाहिए था। और वही बात फेड इन फेड आउट, हाँ, वो आपने- वो अब फेड आउट इसलिए ये नहीं उस तरह कर पाए, हालांकि बेटा कर सकता है। ये अल्लाह की अता है, उम्र देखें और इसकी पढ़त देखें। जी 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 है? जी जी तो ये कर सकता था, लेकिन वो चूंकि इसका स्केल बहुत लो था, नीचे था, हाँ। इस वजह से अच्छा वो नहीं कर पाया। लेकिन बेटा आपको सुन के खुशी हुई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सर सलमान भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंपोजिशन मेरे वालिद गिरामी किबला सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की। एक मुश्किल तर्ज को आपने निभाया। 0.5 अगर स्केल थोड़ा सा ऊपर रखते तो आपकी इतनी रेंज है और नकड़ी आपकी ऐसे बोलती है कि वो ऊपर के सुर का मसला ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेस का अब बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हो जाएगा अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ खूबसूरत पड़ा। उम्र के साथ। थोड़ा सा मुझे लगा प्रेशर लिया आपने फाइनल का। मतलब जिस तरह सेमीफाइनल में तो आपने उड़ा के रख दिया सबको, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल आपकी चॉइस है तो इसमें हो जाता है। इसी तरह एंड जब आपने किया, एक ये जो अंतरे के बाद नहीं, वो सुर में नहीं आएगा तो सही आगे से ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल अभी 2 राउंड्स और भी हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह। फैज़ान नासिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ख़ूबसूरत परफॉर्म करने की कोशिश की। हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये किस्मत मुकद्दर की बात है कि आपने कंपोजिशन भी ऐसी सिलेक्ट की जिसमें बार बार 2, 3, 4, 5 जगहों पे बेस वाली आवाज़ की रिक्वायरमेंट थी। और अगर एक बार होती तो इसको माइनर करके हम इग्नोर करते। अब ये बार बार चीज़ रिपीट हुई आपके हवाले से, और नर्वस होने की जहाँ तक बात है, अच्छा आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप खड़े हुए नर्वस नहीं थे, सिर्फ बार बार वही जो कॉमन एक काज सामने आई है कि स्केल 0.5 अगर आप ऊंचा रख लेते। लेकिन विश यू गुड लक, अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं। इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान की सलाहियतों को हमने पिछले दोनों सेमीफाइनल में देखा है। जी 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 बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला बच्चा। बहुत बहुत। लेकिन बेटा ये भी ज़िंदगी का एक अजब इम्तहान होता है कि बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला, बहुत बाकमाल आदमी जब गलती करता है तो उसकी गलती भी फिर उतनी ही नुमायाँ होती है, सही क्योंकि लोगों की तवक्कात उससे वाबस्ता हो जाती हैं कि यार ये आया है तो ये करके दिखाएगा। सही है। कोई बात नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हुए थे और उस कन्फ्यूजन में फिर मज़ीद मसाइल पैदा हुए। इतनी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। इस पूरे मुकाबले की कारकर्दगी देखा जाए तो आप सरमाया हैं आने वाले वक्त का, और यही आपके लिए बहुत है इस वक्त। माशाल्लाह। फैज़ान ने अब तक के जो सारे सीजन थे सबसे हाईएस्ट नंबर्स आपने लिए हैं। तो ये बताने का मकसद है कि इस मतलब है कि आपके पास पूरे का पूरा पोटेंशियल है अभी 2 राउंड्स में कम बैक करने का, क्योंकि अभी तो 1 राउंड हुआ है और 2 डबल राउंड्स बाकी हैं। तो ऑल द बेस्ट। मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा। हाँ ये शाबाश।
ایاز آئیے گا، ایاز حسین حیدری ہیں ہمارے اگلے شناخت، تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز آپ کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے شاید آپ نے نعت چینج کر لی، اپنے کچھ اور پڑھنا تھا۔ جی نعت میں نے چینج کی ہے۔ کس وجہ سے کی ہے جناب؟ جی فائنل تھا، آپ کو وہ چیز پڑھنی چاہیے تھی جس پہ دسترس ہو آپ کی۔ جی میں نے پوچھا تھا پہلے۔ نہیں مطلب وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ ویسے آپ سے مطلب ویسے جنرل ایک پوچھ رہے ہیں کہ سوال کیا کر وجہ رہا تھی ہوں چینج کرنے کی؟ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ چینج کر لیا، تو وہ یہ تو سر کا ٹکاؤ، مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا کہ آپ سر میں آتے تھے پھر باہر، پھر اس طرح ہی رہا ہے۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی مشکل سے انسان فائنل میں پہنچتا ہے، اور اتنی بڑے مسند پہ آپ کھڑے ہیں اسٹیج پہ جہاں آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، تو آپ نے فائنل میں ایسا رسک لیا۔ آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ۔ آپ کو لگا اس کلام پہ عبور زیادہ ہے، اس لیے آپ نے تبدیل جی کی؟ جی اس لیے۔ اچھا، بہرحال آپ کی اپنی چوائس ہے، بہت اچھی آواز تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا، ایاز نے ایٹ دا اسپاٹ آپ نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے یہ کلام پڑھنا چاہیے، یا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا؟ پہلے ڈیسائیڈ تھا۔ اچھا، پہلے ڈیسائیڈڈ تھا۔ جی جی کمپیریٹیولی آپ نے جو پہلے جتنے راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں تو بڑی پرفیکٹ آپ کی پرفارمنس اور الفاظ کی ادائیگی۔ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے، پروناؤنسیشن، یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹیون کے۔ ٹیون انڈیپینڈنٹ ہے اور الفاظ کی ادائیگی انڈیپینڈنٹ ہے، دونوں چیزوں کو اپنی حیثیت میں پورا ادا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں جگہ کہتے ہوئے، مرکی لیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا لمبا کر دیا آپ نے۔ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کچھ اور، آپ نے بولا کچھ ہی اور، کچھ ہی اور۔ جی آپ نے یہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ ہی اور، مجھ کو کچھ اور۔ اور اسی طرح جب آپ نے بولا لفظ نا گنبد، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی جگہ لے لیں، گنبد گنبد گنبد، آپ نے گنبد، اب یہ اس کی شکل چینج ہو گئی۔ یہ مسٹیکس ہیں، چلیں اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے۔ زبی بھائی؟
سب سے پہلے تو میں نوشاہی صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا آکار کہلائے جاتے ہیں مطلب آواز کی دنیا میں. تو اب جیسے انہوں نے گم جی جی زیادہ اچھا کہا ہے نا, اسرا زیادہ اچھا لگا ہے. ہاں تو یہ تو مطلب خوبصورتی پیدا کرنے کے یہ مطلب ایک طریقے سے لکھے ہوتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا ہمارے بھائی ایاز حسین حیدری, ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے. ایسی خوبصورت بیس والی آواز, اور بیس والی آواز جب سر میں ہو تو پھر کیا کہنے, صحیح بہت سر میں ہے. تو لیکن اس کمپوزیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا وہ آپ مطلب پوری نہیں کر سکے ہیں. یعنی کیا کمی رہ گئی, اتنا بھرپور نہیں پڑھ سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, اس کمپوزیشن کا یہ حسن ہے. تو آپ نے ایک دفعہ اس طرح نہیں کہا. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جن راگ جن سروں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے جی 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 اس پہ انفسائز ہونا چاہیے. اچھا, اس نے بس ان پہ انفسائز نہیں کیا جس کی وجہ سے رچاؤ نہیں بنا. رائٹ. لفظوں کا بھی جو میں اسے اعزاز, اب اس کو آپ نے اتنا واضح کیا کہ وہ ایک مطلب میری سماعت کو کم از کم وہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا نہیں لگا, لیکن اس سے زیادہ میں اسے اعزاز کے, ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اور اللہ کریم بے پناہ عزتیں بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے. وہ فیڈ آؤٹ والا مسئلہ جو پہلے دو سالہ خانوں میں تھا اس میں اچھے رہے, جو ختم کیا کلام کا ختم اچھا کیا, وہ اچھا کیا. جناب روفی صاحب, آواز واقعی بہت خوبصورت ہے. باقی سب جج صاحبان نے اور زبیب صاحب نے تو پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. تو وش گڈ لک. وہ لفظ ہمسائیگی ہے وہ اکٹھا پڑھنا چاہیے. باقی جتنی بھی سب جج صاحبان ہیں وہ سب میرے ذہن میں تھیں مگر وہ ہو چکی ہیں, کہیں جا چکی. تو اس راؤنڈ میں سب کے لیے میدان جو ہے ایک جیسا ہے. صحیح صحیح, سب نے ایک جیسا ہی پڑھا ہے. پریشر جو ہے نا اس کو ریلیز کر دیا پلیز. سر سب ظاہر ہے آپ اچھا پڑھنے والے ہیں, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مقابلے میں اور خاص طور پہ اس مرحلے پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی. وجہ یہ ہے کہ ہر کلام کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, اور یہ نعت برسوں سے پڑھی جا رہی ہے, اسی طریقے سے پڑھی جا رہی ہے, اور اس میں ایک رچاؤ آتا ہے. مجھے لگتا ہے, میری ایک سی فیلنگ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیک وقت اس کے 2 ورژن چل رہے تھے, اور وہ 2 ورژن جب آپ نے مکس کیے نا تو آپ ڈسٹرب ہو گئے. اس لیے کہ اس میں بعض لوگ پڑھتے وقت دھن کو اور زیادہ بہلاوے لے کے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی صلاحیت اور جگہ کے اعتبار سے. جب ہم کسی دھن کو پرفیکٹ نہیں پڑھتے اور 2 ورژن ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم ادھر نکلتے ہیں کبھی ادھر نکلتے ہیں, اس سے تاثیر تاثر دونوں چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. بہت اچھا پڑھنے والا بھی اس مشکل کا شکار ہو جائے. تو اب دیکھیے زبیب نے جتنی جگہ کہی ہے سادہ کہی ہے, اس میں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ فن کے اظہار کی, لیکن جتنا کہنا ہے اتنا ذہن میں بھی ہو اور زبان سے بھی ادا ہو تب حسن واضح ہوتا ہے. صحیح ہے, بہت خوبصورت. اصل میں آپ کو بتاؤں, جی جی انترا کہتے ہیں نا پہلے اس کی طرز کو واضح کریں, دوسری دفعہ جب کہتے ہیں وہاں پر آپ اپنا فن دکھائیں اور اپنے بہلاوے لیں. آپ شروع سے استھائی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ مجھے آتا ہے نا میں بس دکھا دوں, ایسے نہیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ غلطیوں کا بھی جو ہے وہ شاید امکان رہے گا. ہاں صحیح. چلیں لیکن شکریہ, اچھا پڑھا ہے اور مقابلہ بھی ہے آگے, ظاہر ہے آغاز ہے ابھی, تو ابھی تو ابتدا ہے. علی حسنین آصف آئیے گا, حافظ آباد سے آپ کا تعلق, آئیے. اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب,
صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب. زبیب بھائی. مولانا ظفر علی خان مرحوم کا خوبصورت کلام علی حسنین آصف نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی. تو ان کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی, بہت وہ جسے کہتے ہیں نا کھنک والی آواز, تو بہت پیاری آواز ہے. بیٹا آپ نے یہ ردیف جتنی بھی ہے نا, اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب, بے کہیں بھی جو ہے نا وہ واضح نہیں کیا آپ نے ہے. پھر چوما ہے قدسیوں, قاف وہ بھی مطلب آپ کو ٹھیک ادا کرنا چاہیے تھا. آپ کا ٹوٹل دھیان جو ہے نا وہ مطلب سروں پہ جب ہو جاتا ہے نا تو پھر تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پڑھا آپ نے بہت اچھا ہے, لیکن آئندہ آپ نے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر. بڑی خوبصورت آواز, بالکل ٹھیک ہے جی انہوں نے, اور خوب پنچ ہے. اور خاورے کے بعد پھر سانس لے کے اگلا لفظ پڑھتے رہے ہیں. خاور اعجاز. صحیح. اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فیڈ آؤٹ جی جی جو ہے نا وہ آپ کا بہت ویک کیا ہے, کہ بے آپ کی سنائی نہیں دی جو آپ فیض یاب, اور وہ جیسے زبیر صاحب نے کہا. تو اچھے پڑھنے والے ہیں اور اتنے مراحل سے گزرے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. صحیح. تو جہاں آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں, جج صاحبان کی باتوں کو بھی ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیتے تو یہ آج یہ غلطی نہ کرتے. تو اس کا مطلب میں جو آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہوں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں. جی آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, صحیح. بہت اچھا پڑھا بھی ہے آپ نے, مگر کیونکہ فائنل ہے اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ باریکیوں میں ہم چلے گئے ہیں. صحیح. صحیح. میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں. اگلے راؤنڈز میں آپ نے اور کانفیڈنس کے ساتھ آنا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب سبھی بھائی. بیٹا ماشاءاللہ پڑھتے تو آپ اچھا ہیں, اور جو دونوں ثنا خانوں نے جس طرف نشاندہی کی وہ مسائل آنے کے ڈسکس میں وہ آ گئے. لیکن میرا اپنا ایک تاثر ایسا ہے کہ ہم جب کسی دھن میں لفظ کو ادا کرتے ہیں نا, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا اسٹروک ایک جیسا ہے. بیٹا اس کو مختلف کرنا بھی بہت ضروری ہے, کہیں لوچ پیدا کر کے لفظ کے معنی کے اعتبار سے اسے خوبصورت کر کے کیفیت بھر کے نکلنا ہوتا ہے. اگر سارے لفظ ایک ساتھ ایک سطح پر آنے شروع ہو جائیں نا تو بہت اسٹیریوٹائپ ہو جاتی ہے جی. بہت سارے تم نے اکثر کلاموں میں آپ دیکھتے ہیں پڑھنے والا شروع کرتا ہے اسی اسکیل پہ رہتے ہوئے لفظ کو بعض جگہ نرم کرتا ہے, بعض جگہ واضح کرتا ہے, اس سے پڑھت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اے خاور حجاز کے بعد بھی لفظ بہت اسی انگل سے آ جائے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پڑھت میں تاثیر میں نقصان ہوتا ہے. تو ان لفظوں کو کس کس طریقے سے نرم کرنا ہے اور واضح کرنا ہے, یہ اس پر دھیان رکھیں گے تو مزید خوبصورت پڑھ سکیں. سبھی صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہ بات کی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی ماڈیولیشنز کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ماڈیولیشنز کی کمی بہت زیادہ بچوں میں ہے. رائٹ. تو یہ جب سے یہ شروع ہے, پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس بات کو
ہائی لائٹ کیا ہے. اس کو ماڈیولیشن کہتے ہیں. اس پہ بچوں کو توجہ دینی چاہیے. اٹس اے فیکٹ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. جتنی بھی آپ کی پچھلی آپ نے کلام پڑھے, آج مجھے بہت مزہ آیا اور بہت اچھا پڑھا. بس تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑی سختی سے پڑھا ہے, اس میں تھوڑی نرمی لائیں پڑھنے میں, تو اللہ تعالیٰ اور کرم کرے گا. بڑا اچھا پڑھا آپ نے. اور کچھ باتیں ججز نے بتا دی جو میرے ذہن میں تھیں, اور آگے 2 راؤنڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. افضل بھائی. اچھا, علی حسنین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نے کمپیریٹیولی باقی راؤنڈز کے اندر بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے. اچھا, آواز کا بیس, آواز کی رینج, ایوری تھنگ بڑی شاندار ہے. دیکھیں, ایک تو کامن جو مسٹیکس ہیں وہ سامنے آپ کے آ گئیں, اور آپ نے جملے میں ایک مصرے میں کہا تیرے آستاں کو. اچھا, اس کو آپ نے جلدی سے کہہ دیا. اگر آپ یاد کریں, جب جلدی سے کہا تو بے سرے ہوئے. یہ میں بڑی اعتماد سے, یہ یقین سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں میں آپ سے اختلاف کروں گا اس بات. بے سرا وہ کہیں نہیں ہوا. اچھا, بہت دیکھیں, آپ ریکارڈنگ نکال کے سن لیں. میں نے خاص طور پہ یہ پوائنٹ نوٹ کیا. اس سے پھر کہلوا لیتے ہیں. وہ بے سرا نہیں کہیں پہ ہوا. بے سرا ہوتا تو میں اب بہرحال آپ کی اپنی سماعت ہے, میں کیا ہاں ٹھیک, اپنی رائے اور اپنی سماعت. تیرے آستاں کو. جی, جب آپ نے یہ کہا, جی اب بتائیے. اچھا چلیں, یہ میری ایک رائے ہے جو کہ میری ججمنٹ ہوئی. اب اس میں علی حسنین آپ دیکھیں, پنچ آپ کی آواز کا بڑا شاندار ہے, اور اگر آپ چاہتے تھوڑا اس کو سافٹ کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی اوورآل آپ نے امپیکٹ ایک ضرور کریٹ کیا ہے ہماری سماعتوں پر. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں, ہم فائنل کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچے مائنر مسٹیکس کر سکتے ہیں, میجر نہیں. آپ لفظ کا توڑنا اور جلدی سے کہہ کے اس کی ٹیون کو چینج کرنا, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے فائنل میں. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. روفی صاحب کچھ نشاہی صاحب کی نا اپنی ایک ڈکشنری ہے, وہ کہیں بچے کا جو نوٹ جیسے آخر میں وہ فیڈ آؤٹ پہ اگر بے کو واضح نہیں کیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تھرو اس کا ویک ہو گیا, یہ بے سورا کہہ دیتے ہیں. ایکچولی ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, ان کا مطلب یہ تھرو جو ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ ہم, وہ تھرو ان کا ویک گیا ہے, وہ آواز کا جو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں دراصل وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ دونوں نے کہی. ہاں, الفاظ کا انتخاب الگ ہے, الفاظ علیحدہ استعمال کرتے ہیں. جس کو آپ ادائیگی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ بے سرا ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ویری نوٹی, یو نو. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, شکریہ جی, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ایک اچھا لفظ دیا سلمان میں نے, اپنی اپنی رائے بھی اور اپنی اپنی سماعت بھی ہے. ٹھیک ہے, اپنی رائے ہے جس کا اختلاف ہو سکتا ہے. پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا. اب نمبرز کا تو مجھے ظاہر ہے قطعی طور پہ کوئی اندازہ نہیں ہے, اس لیے ہوتا ہے میری یہ بات بالکل غلط ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں, لیکن بظاہر مجھے ریمارک سے تک یہ لگتا ہے کہ ابھی تک چاروں میں سے یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہم کسی بھی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی آگے نکل گیا, اور یا کسی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ تو گیا مقابلے سے. ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے, غلط بھی ہوتی ہے. نمبر تو مجھے نہیں معلوم کیا بنتے ہیں, کہ یہ سب کے پاس بڑا ایکول چانس ہے. روفی صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے 5 ہم اور 1 آج 6 جج ہیں. Now you are being naughty now. ایک وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں, دوسرا راؤنڈ ہے یہ, اور اس راؤنڈ سے متعلق ابتدائی ایپیسوڈ میں زبیب مسعود صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بڑا ایک کھٹکا لگا رہے گا اس راؤنڈ کی وجہ سے, کہ ایسا نہ ہو کہ اس راؤنڈ کی وجہ سے کوئی بہت اچھا پڑھنے والا کوئی ایک غلطی کر جائے اور اس کی وجہ سے اس راؤنڈ سے آؤٹ ہو جائے اور نتیجتاً مقابلے سے آؤٹ ہو جائے. اور زبیب بھائی جو شروع کے 8 ایپیسوڈز ہیں جس میں سے آپ اکثر کا حصہ تھے, اس میں ایسا نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک نہیں دونوں سیمی فائنلز ہوتے ہیں, دونوں سیمی فائنل جن کا آپ حصہ نہیں تھے اتفاق سے, ان دونوں سیمی فائنلز میں یہ ہوا کہ بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ایک بنیادی ترین غلطی کر گیا, جس کا میرا خیال ہے تعلق اس کی کم علمی سے نہیں تھا, نعتوں سے متعلق پریشر سے تھا,
اور وہ بنیادی غلطی کر گیا اور اس راؤنڈ سے آؤٹ ہو گیا اور مقابلے سے آؤٹ ہو گیا اور آج وہ یہاں پہ نہیں ہے. یعنی ایک مقابلے میں تو ایسا ہوا کہ وہ لفظ لکھنا پہ اختتام ہوا, میں نے کہا الف سے شروع کریں اور اس نے شروع کر دیا نعمتیں بانٹتا جس سمت, اور وہ نون سے پڑھ گیا, غلط ہو گیا. اور ایک میں ہم نے کہا الف سے پڑھیں, انہوں نے الف مت آ سے پڑھ دیا اور غلط ہو گیا معاملہ. تو یہ سیمی فائنل میں یہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں صرف یہ پریشر میں لانے کے لیے نہیں صرف آپ کو, بلکہ ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اطمینان سے 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, اور میں بتاؤں گا بھی کہ کس لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے. تو پچھلے دونوں راؤنڈ میں یہ ہوا کہ میں نے بتایا ہے اور سامنے والے نے مجھے سننے کے باوجود نہیں سنا ہے اور اپنا کلام شروع کر دیا اور غلطی کر گیا وہ. ٹھیک ہے, تو مجھے سننا کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگوں کی, آپ چاہیں تو کریں شروع, لیکن مشورہ ہے کہ سن لیں تاکہ ریکنفرم بھی ہو جائے کہ وہی لفظ ہے نا. اور میں اگر غلطی کروں کو بتانے میں تو آپ لوگ پلیز بتائیے گا, اسی مجھے کریکٹ کیجیے گا. تو باقی آپ لوگوں کو سب رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی پچھلے ثنا خان نے غلط بھی شروع کر دیا ہے تو اس کا اگلے ثنا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے پچھلے نے ختم کیا ہے. 2 لائنز پڑھنی ہے اور ریپیٹ نہیں کرنی, اور اسی پہ آپ نے دوسرے لائن کے اینڈ پہ ختم کر دینا. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کریں انشاءاللہ. چلیں جی. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. نون نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ, آئے جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. یہ سوچتا ہوں میں کہاں نعت نبی کہاں, سرکار کا کرم ہے, کاوش میری کہاں, یہ سوچتا ہوں میں کہاں. نون نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ٹھیک, کیا کہیے گا روفی صاحب؟ سب سے پہلے علی حسنین صاحب ہیں. جی جی, دیکھیے اردو کو تو جس طرح مرضی آپ پڑھیں, بسم اللہ کو بسم اللہ ہی پڑھیں گے, بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا نہیں پڑھ صحیح سکتے صحیح 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 وہ عربی ہے. باقی آپ نے وہ صحیح اٹھایا, سبھی نے جو ہے وہ صحیح لفظ کا اٹھایا ہے. شکر ہے وہ نہیں ہوا جو پچھلے 2 سیمی فائنل میں ہوا ہاں تھا, جی, وہ نہیں ہوا. ایاز حسین صاحب
نے کم بیک کیا ہے ہاں, اور فیضان ناصر نے بھی امپروو کیا ہے. مگر آپ کو جب ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے گئے ہیں نا کہ آپ نے صرف ایک ایک بار پڑھنا ہے, دوبارہ اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دہرانا چاہیے آپ کو. رولز اینڈ ریگولیشنز آر ویری امپورٹنٹ. اگر کسی کو کہا ہے نا کہ 2 گھنٹے میں پیپر حل کرنا ہے, 3 گھنٹے میں تو ساری کر لیں گے, 2 گھنٹے کے اندر کرنا ہے, تو جتنا ٹائم دیا گیا اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کھیلنا ہے. اور آپ کی میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ. پڑھا بھی اچھا ہے, اٹھایا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک, سبھی بھائی اس نے بھی کم بیک کیا ہے. رائٹ. ماشاءاللہ, چونکہ یہ مقابلہ لفظ کو پکڑ کے جی اور اس سے نعت پڑھنا تھا, اس میں ماشاءاللہ سب برابر ہیں اور بہت خوبصورتی سے کلاموں کا انتخاب کر کے پڑھ بھی دیا ہے. صحیح. جی بالکل, جیسے کہ دیے ہوئے لفظ سے نعت شروع کرنی تھی تو سب کامیاب ہیں اس راؤنڈ میں. صحیح. اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو چاروں نے پورا کیا ہے, اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کی ہے تو میجر ہمارے نمبر آپ کو اس حوالے سے مل گئے. صحیح ہے. مائنر نمبر جو ہے نا وہ آپ کی پرفارمنس کے ہیں, جس کے بارے میں روفی صاحب نے فرمایا ہے, وہ بھی ملیں گے آپ کو. ہاں جی, روفی صاحب نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ فرما دیا پچھلے ایپیسوڈ میں. بس جی, وہ آپ نے بدلہ چکا دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. جی, پڑھت کے اعتبار سے بھی معیار پہلے راؤنڈ سے بہتر رہا ہے. الفاظ میں تو صحیح شروع کیا ہی سب نے, ویسے ہی معیار کچھ بہتر ہوا ہے پڑھنے کے اعتبار سے. بھائی یہ تقریباً سب نے وہ جو پچھلا ایک پریشر تھا اسے بلا کے واپس آئے یہ. صحیح. تو علی حسنین نے بھی, ہمارے بھائی ایاز حسین حیدری نے, فیضان نے اور محمد عماد, تینوں نے بہت اچھا پڑھا. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ نعت شریف پڑھنے کے دوران نا بندہ ایسا مگن ہو کے پڑھے کہ سننے والے کو کوئی خاص کیفیت نصیب ہونی چاہیے. تو سب نے بہت اچھا پڑھا, لیکن یہ ہمارا جو ننا منا ثنا خان ہے نا, فیضان, اسے سننے سے مجھے الحمدللہ میں مطلب کسی محسوس کیا اپنے کیفیت اور دنیا میں پہنچا تھا, تو بڑا لطف آیا. اور یہ کیفیت سے سب فیضیاب ہوئے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں جب انہوں نے پڑھا تھا. ماشاءاللہ. چل, جزاک اللہ. تو اس راؤنڈ میں کم از کم کوئی بنیادی غلطی نہیں ہوئی ہے, ایسی غلطی جو 2 سیمی فائنل میں ہوئی جس کی وجہ سے ایک کنٹیسٹنٹ عملاً مقابلے سے ہی آؤٹ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, اور پڑھا بھی ججز کے خیال میں پچھلے راؤنڈ سے بہتر ہے سب نے. تو میری اگین پھر یہی رہا ہے کہ ابھی تک چاروں پارٹیسپینٹس میں اس وقت جب ہم یہاں کھڑے ہیں آخری راؤنڈ سے, بھلے یہ پوٹینشیل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر 1 آ سکتا ہے. میرے خیال میں نمبر تو ظاہر ہے, وہ تو اصل فیصلہ تو وہ کریں گے, کیونکہ کوئی بھی میرا خیال ہے بہت آگے یا کوئی بہت پیچھے شاید نہیں ہے, ایک ہی ایریا میں اس وقت سب گھوم رہے ہیں. لیٹس سی, فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیزن 10 کا آخری راؤنڈ, وقفے کے بعد. خوش آمدید. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیزن 10 راؤنڈ 3, فائنل راؤنڈ, فائنل ایپیسوڈ. یعنی اب سے کچھ منٹس بعد اندازہ ہو جائے گا کہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جو 10 سال مکمل کر لے گا اس سال, اس ایپیسوڈ کے اختتام پر 10 سال مکمل ہو جائیں گے, اس کا 10واں ونر کون ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب تک کی صورتحال سے جس طرح میں نے کہا کہ بالکل چاروں پارٹیسپینٹس کے پاس اس وقت یہ اپورچونٹی ہے کہ وہ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. 2 سیمی فائنلز کے برعکس اس فائنل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں ایک پارٹیسپینٹ کے بارے میں یہ تاثر پختہ ہو چکا ہو کہ یہ تو جیت ہی نہیں سکتا, یا ایک کے بارے میں پختہ ہو چکا ہو کہ یہ تو جیت ہی گیا. یہ سب ہیں ایکولی اس وقت مقابلے میں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تیسرا راؤنڈ ہے, آپ سب جانتے ہیں اس کا فارمیٹ. جج صاحب آغاز کریں گے اور یہاں ثنا خان مکمل کریں گے. پڑھت کے بھی نمبرز ہیں ظاہر ہے, لیکن جو بنیادی عنصر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس سر سے آغاز کیا جاتا ہے یا نہیں. تو تیار ہیں سارے بھائی؟ ایاز بھائی, علی حسنین صاحب, عماد صاحب اور فیضان صاحب, سب تیار ہیں؟ بسم اللہ کریں انشاءاللہ. اطمینان ہے ماشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ, الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز حیدری ہمارے اس راؤنڈ کے پہلے ثنا خواں ہیں اور اس طرف سے پہلے ثنا خواں ہیں جناب افضل نوشاہی صاحب. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رائٹ. سلمان بھائی کلام پڑھیں گے اور مکمل کریں گے انشاءاللہ علی حسنین آصف. بسم اللہ سر. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. جی بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جی بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں. رائٹ. قبلہ روفی صاحب کلام پڑھیں گے جس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ محمد عماد. نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بسم اللہ سر. جی فیضان ریڈی ہو بیٹے؟ ہے تھوڑا مسکرا کے دکھاؤ. ہے
میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، تو جناب یہ اختتامی لمحات ہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے. جج صاحبان یہاں تشریف فرمائیں، یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تمام تر ثنا خان بھی کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں مائکس ہیں، اور اس وقت ان کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں مائکس کی صورت میں، مائک کی وجہ سے ان کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہے وہ آن ایئر نہ چلی جائیں کہیں. اس وقت ظاہر ہے یہ وہ مومنٹ ہے چونکہ بڑی بات ہے. 10 سال کے 10 ونرز ہیں، آج 10ویں ونر کا اناؤنسمنٹ ہو جانا ہے اب سے کچھ لمحات بعد. میں بس اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے ایک تو بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن تھوڑا سا وقت بس ایک معصومانہ سوال میں سب سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. تو آغاز آپ سے اگر میں کروں اس سوال کا کہ ہمارے ساتھ یہاں سب سے پہلے جو کھڑے ہیں ایک ایاز حیدری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے جناب کہ کون ہے ونر آج کے؟ میں ذرا دیکھوں مطلب فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن ذرا آپ چاروں بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں کون ہے، اور اگر آپ کے خیال میں آپ خود ہیں تو اپنا نام بتائیں جو کوئی شرمانے کی فرسٹ اور سیکنڈ میرے خیال میں ہاں عماد بھائی ہیں. اچھا یہ بھائی ہمارے ساتھ برابر میں جو کھڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں فرسٹ کون ہے؟ فرسٹ یا عماد صاحب ہیں، عماد صاحب اور سیکنڈ ہیں جو آپ کے جی جی برابر میں کا کھڑے نام ہیں علی حسنین آصف صاحب ہیں آپ کے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے. حسنین بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں فیضان اچھا اور میرے بھائی عماد بھائی. فیضان اور عماد آپ کے خیال جی میں؟ عماد. اچھا ٹھیک ہے. اور خود عماد کا کیا خیال ہے؟ خیال میں سبھی نے ایکول پڑھا ہے، ہیں سبھی نے ایکول پڑھا ہے. لیکن ایکول پوزیشن تو مل نہیں سکتی سب کو، پوزیشن تو کسی ایک کو ہی ملے گی. تو آپ کے خیال میں کون ہے فرسٹ؟ کون ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو یہ ہے یعنی کہ علی حسنین. جی. اچھا اور فیضان صاحب؟ یہ فرسٹ ہے. اچھا فیضان نے اس طرح بتایا جیسے ان کا اندازہ نہیں ہے بلکہ ان کا فیصلہ ہے کہ جی یہ فرسٹ ہے، آپ ان کو ٹرافی دے دیں وسیم صاحب، اور یہ سیکنڈ ہے، آپ ان کو فارغ کریں، چلیں جی ختم کرے. اچھا تو آپ نے سب کے اندازے بھی سن لیے ہیں کہ کیا ہے. کیا جج صاحبان کو معلوم ہے کہ کون آیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی انڈیویجول نمبرز دیے نا، تو ابھی کمبائنڈ نمبرز تو آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھے. ہم نے تو ظاہر ہے ان کا بارے میں جو کچھ فیصلہ کیا وہ نمبروں میں لکھ کے دینا. اب ظاہر ہے ہر جج مختلف نمبرز دیتا ہے، اور بعض اوقات نمبرنگ میں بھی کوئی فرق آ جائے تو کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان بچوں نے بہت حوصلے سے اور اپنی سمجھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں شعور ہے کہ سب نے اچھا پڑھا ہے. سب کو یہ ہے کہ بھئی فلاں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا حقدار بھی ہے، ہو سکتا نہیں حقدار بھی ہے. تو جب کوئی پارٹیسپینٹ اس طرح کی بات کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اپنا شعور بھی بہت بلند ہوتا ہے پڑھت کے اعتبار سے. وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے لیکن دوسرے اچھے پڑھنے والے کا احترام بھی کر کے دکھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت پازیٹیوٹی ان کے عمل میں ہے. صحیح بات. اور ایک اور اچھی بات جو میں تمام تر پارٹیسپینٹس کے لیے کہنا چاہوں گا، جو پارٹیسپینٹ یہاں پر اس مقابلے سے آؤٹ ہوا ہے سب نے بڑا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، سب بڑے مسکراہٹ کے ساتھ گئے. یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، بظاہر چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کوئی بالکل مقابلے سے بھی آؤٹ ہو گیا ہے تو اس نے بھی ججز کی رائے کا اتنا ہی احترام کیا اور کہا ہے کہ ہاں جی میری غلطی تھی اور اچھا ہے مجھے اس میں سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور میں رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ضرور کہوں گا تمام ثنا خانوں سے جو یہاں پر آئے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، جو خواہش مند ہیں، جو آ چکے ہیں، کہ ان پروگرامز میں جج صاحبان کے کامنٹ کو ضرور سنیے. اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو نعت خوانی باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. میں ایک رسم یہ نبھانی ہے تاکہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، وہ میں کیے دیتا ہوں. تو آج کے اس مقابلے کے جو 4th پوزیشن ہولڈر ہیں کہ جنہوں نے اب تک سارے مقابلے جیتے، سیمی فائنل بھی جیتے، میں 4th پوزیشن ہولڈر کا نام بتانے لگا ہوں. اینی گیسز؟ کوئی گیس کرنا چاہتا ہے؟ فیضان نے تو اپنی نظریں بس نیچی کر لی ہیں ڈر کے مارے، اور میں نے یاد ہے فیضان باقاعدہ کوئی مجھے آنکھیں بھیگی ہوئی نظر آئیں جب پہلے سیگمنٹ کے اختتام پر جج صاحبان نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، کہ آپ اتنا متاثر ہمیں کر نہیں پائے دفعہ جتنا آپ نے پہلے کیا تھا. مسلسل پڑھائی کر رہے ہیں. ہاں.
اور ہم سب باقاعدہ پھر فیضان کو کہتے رہے کہ بھائی حوصلہ رکھیں, ظاہر ایک ایج ڈفرینس بھی ہے فیضان کا باقی سب سے. تو فیضان کیا خیال ہے, آپ کا نام آنے والا ہے اگلا, یہ میں اگلا نام لینے لگا ہوں فورتھ کا, آپ کے خیال میں آپ کا ہی نام آنے لگا ہے؟ تو جناب فورتھ پوزیشن ہولڈر فیضان کا یہ خیال ہے کہ ان کا نام ہے. اور فیضان آپ کا یہ خیال, انسان کو ہوتا ہے اپنے بارے میں اندازہ, غلط ہے آپ کا یہ خیال. فورتھ تو نہیں آپ, فورتھ تو نہیں آپ, تھرڈ ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا, فورتھ نہیں ہے آپ کم از کم. یہاں پر ہمارے دوست کا جن کا مجھے اب نام لینا ہے وہ ہیں ایاز حسین حیدری. 109 نمبرز دیا آپ نے, بہت اچھا پڑھا ہے ظاہر ہے, لیکن اب مجھے اندازہ ہے ججز کی بھی مشکل کا کہ ان کو کچھ کسی نہ کسی کو ایک کو ہی سلیکٹ کرنا ہے نا. بہت شاندار پڑھا آپ نے, کیا کہنا ہے آپ کی. ایاز حسین, اب رہ گئے ہیں 3 نام ہمارے پاس, یعنی کہ علی حسنین آصف, یعنی کہ محمد عماد, اور یعنی کہ فیضان ناصر صاحب. تو جب میں اگلا نام لے لوں گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپ 2 پوزیشن ہولڈرز کی سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اب ٹاپ 2 پوزیشن ہولڈرز کون ہیں. تھرڈ پوزیشن ہولڈر علی حسنین صاحب, کیا میں آپ کا نام لینے لگا ہوں اگلا؟ اچھا میں نے تو پوچھا تھا آپ سے, آپ کہہ رہے میں ہوں. اچھا آپ کے خیال میں آپ ہیں؟ عماد صاحب آپ ہیں؟ اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لیکن فیضان کا یہ خیال تھا کہ وہ 4th پوزیشن ہولڈر ہے, تو ان سے تو پوچھنا ہی ہوا ہے کہ بھائی جب ان کا خیال تھا 4th تھا, 4th نہیں ہوا تو 3rd تو آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ آپ ہیں. تو میں 3rd پوزیشن ہولڈر کا اناؤنس کرنے لگا ہوں. 3rd پوزیشن ہولڈر ہمارے مرحبا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے, ان کا نام ہے علی حسنین آصف. صحیح گیس کیا آپ نے, ٹھیک, علی حسن, جی علی حسن آصف. جو بہت شاندار پڑھا. تو اب 2 پوزیشن ہولڈرز رہ گئے ہیں اب رہ گئے ہیں عماد اور اب رہ گئے ہیں فیضان ناصر. ان میں سے ایک کے نمبر ہے 115, ایک کے نمبر ہے 123, یعنی کہ صرف اتنے سارے نمبرز میں سے 8 نمبرز کا فرق ہے ان دونوں کا. آپ دونوں اگر ایک قدم آگے آ جائیں, بالکل سے بالکل ایک قدم دونوں آگے آ جائیں, ایک قدم اگر آپ دونوں آگے آ جائیں تاکہ ذرا وضاحت بھی ہو جائے. یعنی اب تک اتفاق سے جس ترتیب سے یہ کھڑے ہیں اسی ترتیب سے نمبرز رہے ہیں ہمارے 4th پوزیشن والے دوست اور 3rd, ٹھیک ہے جناب. اب یہ ترتیب ایسے ہی برقرار رہتی ہے یا الٹ ہو جاتی ہے, یہ مجھے اب دیکھنا ہے کہ عمان ہے 2nd یا فیضان ہے 2nd. اب کیا خیال ہے فیضان صاحب, مائک ہے؟ ظاہر بات ہے, ظاہری بات ہے کہ کیا آپ کیا ہیں؟ 2nd ہے. ظاہر سی بات کیوں ہے؟ اچھا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہیں. ہاں آپ کا کیا خیال ہے بھائی, کیا لگتا ہے آپ کو اپنا کیا آپ 2nd ہیں؟ تو فیضان کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں 2nd ہوں, اور عماد کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ہم دونوں کو 2nd. ہاں الحمدللہ الحمدللہ چاروں میں جذبہ نظر آیا ہے. تو جناب میں تو پہلے میں 2nd پوزیشن ہولڈر کا نام بتاؤں یا 1st کا, کیا کیا جائے؟ 2nd کا بتا دیا جائے. کیا پہلے آپ کا نام لے لو, جو میں نے آپ کا نام لے لیا فیضان ناصر. ٹھیک, اب کیا, اب آپ میری پوزیشن کیا بتاؤں میں آپ کی, 1st یا 2nd؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیں جناب. تو میں اب اگلی جو پوزیشن بتانے لگا ہوں وہ ڈائریکٹ 1st پوزیشن بتانے لگا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بھائی, تک 2nd پتہ چل جائے گا, جو رہ جائے گا وہ 2nd ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب میں اگلا جو نام بتاؤں گا وہ ہوگا 1st پوزیشن ہولڈر, ٹھیک ہے. لوں گا میں آپ کا نام, آپ کے خیال میں فیضان؟ اب نہیں بتایا. عماد صاحب مشکل لگ رہا ہے, گڑبڑ لگ رہی ہے, گڑبڑ عماد کو بھی لگ رہی ہے اور گڑبڑ فیضان کو بھی لگ رہی ہے. عماد نے دل جیت لیا سب کا جب اتنا اچھے انداز میں تیسرے راؤنڈ میں پڑھا. فیضان نے پچھلے راؤنڈ میں بہت اچھا پڑھا تھا, پھر پہلے راؤنڈ میں تھوڑا کم, پھر آہستہ آہستہ بہتری لاتے گئے. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے فائنل ونر کا نام, یعنی کہ 1st پوزیشن ہولڈر کا نام عماد ہے یا فیضان ہے؟ اور روبی صاحب کا حکم ہو گیا ہے, اس لیے اب میں حتمن اناؤنس کرنے لگا ہوں. مرحبا یا مصطفیٰ, تھوڑا سا اور آگے آ جائیے, سیزن دونوں کے قدم آگے آ جائیے. فیضان تم بھی آ جاؤ یار, آگے آنے میں کیا عرض ہے, رو کیوں رہے ہو تم؟ ہاں اچھا, تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے فائنل ونر کا نام ہے, جو میں اگلا نام لوں گا وہ 1st ہے, اور میں حتمن یہ نام لینے لگا ہوں, اور وہ نام
है फैजान नासिर के, जिन्होंने 123 नंबर्स के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाबला जीत लिया है और यकुम फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत, आप जज साहिबान से मिलिए जनाब से। और अम्माद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, सेकंड पोजीशन आपने ली है इस इतने बड़े मुकाबले में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सिर्फ थोड़े से नंबर्स के फर्क से आप रह गए, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है ज़ाहिर है, और आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक। और आखिर में मैं सभी भाई समेत मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अगर सब आप लोग जो है वो, तो ये बड़ा अच्छा करें सभी भाई की क़यादत में और बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए जनाब फैजान नासिर साहब को मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन 10 की ये ट्रॉफी फर्स्ट पोजीशन होल्डर, जिसमें इनकी बहुत एज से बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, और ये कैश प्राइजेस भी हैं। तो सलमान भाई, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए अगर आप हाथों से प्लीज, फिर सेकंड नहीं अम्मी को देने हैं। फूड बस्ती की जानिब से भी प्राइजेस हैं सबके लिए। फूड बस्ती की जानिब से जो पहला पोजीशन होल्डर है उनके लिए वाटर डिस्पेंसर का इनाम है, दूसरी और तीसरी पोजीशन होल्डर के लिए माइक्रोवेव अवन का इनाम है, चौथे पोजीशन के लिए सीलिंग फैन का इनाम है। इसके अलावा चारों पोजीशन होल्डर जजेस और मेजबान के लिए फूड बस्ती की जानिब से होम अप्लायंसेस और गिफ्ट हैम्पर का अनाउंसमेंट है। और ARY QTV की जानिब से इंशाल्लाह फैजान अपनी नात को बाकायदा रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह बाकायदगी से ऑन एयर किया जाएगा। तो यूं ये सीजन इख्तिताम पजीर होता है। मैं तमाम तर सना खानों का, तमाम तर हमारे स्टाफ का, हमारे क्रू का, एक एक फर्द का जिसकी वजह से ये काविश यहाँ तक पहुंची, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, एक रिक्वेस्ट मान सकते हैं? जी जी हुक्म कीजिए। ये 1 महीना हो गया ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक, पूरे पाकिस्तान से बच्चे सिलेक्ट करके आमिर फैजी साहब लेकर आए। ये बात तो ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आमिर फैजी साहब को बुलाएं, सुभान अल्लाह, और कुछ उनके भी कमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह। आइए आइए। और आमिर फैजी साहब हमारे ARY QTV के रूहे रवा हैं, कि जो बहुत मेहनती आदमी है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि चूंकि मेरा ज़ाहिर ऑन स्क्रीन शोबे से ताल्लुक है, तो जब भी आमिर साहब को ऑन स्क्रीन हमें तगोदो ही करनी पड़ती है, इन्होंने खुद कभी मुझे बल्कि हमेशा यही कहा है कि आप, ये मैं इसका शाहिद हूँ और मैं बार बार इस तजुर्बे से गुजरता हूँ कि वो मुझे कहते रहते हैं आप मेरा वक्त भी आप इनसे पढ़वा लीजिए, इनसे पढ़वा लीजिए, और ये माशाल्लाह कैमरे के पीछे रह के सारे काम करते रहते हैं। आपके तो दिल से सबसे ज्यादा करीब आपके दिल से ये प्रोजेक्ट, और उसको 10 साल मुकम्मल हो गए माशाल्लाह। सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए है कि माशाल्लाह आप जैसे जजीज हजरात और फिर बच्चों का मुंतखब होना, और उसमें हमारी रहनुमाई हमेशा ज़बीब साहब ने, रूफ़ी साहब ने फरमाई है, जहाँ तक सलमान कौनैन साहब ने, अफजल नौशाई, और मेरा अकेले का मामला नहीं है, माशाल्लाह ये सारी पूरी एक टीम है, पूरा वर्क है जो ऑडिशन पे जाते हैं हम सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कितने अच्छे अच्छे नगीने बच्चे, बहुत अच्छे हैं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ वसीम भाई, आप भी माशाल्लाह जिस तरह से हमारा साथ देते हैं, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वसीम भाई बहुत दिल से ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत दिल से करते हैं ये, और इसका मैं गवाह हूँ, बहुत दिल से करते हैं ये, और बाकायदा ये मुझसे फ़ोन करके कहते हैं यार मरहबा कब रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि एक शख्स इतने बड़े मनसब पे जाकर, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का जब नाम आता है तो सब चीज़ें बालाए ताक जाती हैं। सबसे ऊंचा मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 10 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस तो मैं चाहता हूँ जाते आते आप सरकार के नाम से प्रोग्राम मंसूब है, आप इसी के 2 अशार या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को पढ़ दीजिए, हम इसी से बस फिर हम प्रोग्राम खत्म कर दें। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, सरकार के कलाम से ही ये इस सीजन 10 का बाकायदा इख्तिताम होगा इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडे छाओं को
سلام اور جو مدینے کہ گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں راہ گیروں کو سلام اور پشت اطہر پر جو بیٹھے ہیں تمہاری یا نبی فاطمہ زہرا علی کے ان دلاروں کو سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ.